بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے کویسچنس کے آنسر دوں گا جو آپ کے بہت بڑے مسائل ہیں دراز کے حوالے سے۔ مثلا دراز پہ جب آپ ایزی پیسہ پہ اکاؤنٹ بنانے جاتے ہیں تو برانچ کوڈ کیا لکھنا ہے، وہ کہتے ہیں چیک کی آپ نے پکچر اپلوڈ کرنی ہے، تو چیک تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، یہ کون سا کوئی پراپر بینک اکاؤنٹ ہے، اس کا کیا ہم نے حل کرنا ہے۔ اس طرح بینک کا نام کیا لکھنا ہے۔ پہلی بات تو بتاتا چلا جاؤں کہ میں دراز پہ ایک دوبارہ سے کورس لانچ کرنے جا رہا ہوں، جس پہ مکمل پہلے سے بھی زیادہ تفصیل سے وہ کورس ہوگا۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ میں نے 2021 میں ایک ویڈیو بنائی دراز سیلر اکاؤنٹ کی، تب میں نے کورس لانچ کیا۔ 2022 میں کچھ ویڈیوز بنائی ہوں، تب سے لے کے اب تک بہت کچھ چینج ہو چکا ہے، اور اس لیے اکاؤنٹ تو چلیں کم و بیش ویسے ہی ہے، لیکن پروڈکٹ لسٹنگ میں ایسی بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ پکچرز ایڈ کرنا، کیٹیگری سلیکٹ کرنا، پھر اس کی پیکیجنگ کیسے، اپنے ویٹ ڈائمینشن کیسے میجر کرنا ہے، اپنا پروفٹ کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے، پراپر کیلکولیشن کے ساتھ ایک شیٹ کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا، ایک کیلکولیٹر بنا کے دوں گا۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے اپنی پروڈکٹ کو یا اپنے اسٹور کو رینک کرنے کے لیے ریویوز کیسے لینے ہیں، VVRO جس کو کہتے ہیں، اور بڑی ساری چیزیں، پروڈکٹس کون سی کرنی چاہیے کون سی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ پورا ایک میں کورس لے کے آ رہا ہوں، اسی منتھ میں سٹارٹ کروں گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ آگے دراز کی جس کو وہ میگا کیمپین کہتے ہیں، اور وہ ہے بھی میگا کیمپین ہی، پاکستان کی سب سے بڑی سیل ہے 11/11، وہ اگلے ماہ آ رہی ہے، اس سے اگلے ماہ 12/12 کی کیمپین ہے، یہ بھی بہت بڑی میگا سیل ہے۔ تو ان دو سیلز کو اگر آپ نے کیش کرنا ہے تو اس سے پہلے اپنا اکاؤنٹ بنا کے پروڈکٹس ہنٹ کر کے، اچھا ہنٹنگ پہ پہلے میری ویڈیوز موجود ہیں، لیکن میں بالکل نئے طریقے آپ کو کچھ سکھاؤں گا ٹولز کے ساتھ، ان ٹولز کا ریویو کروں گا، دونوں کو یوز کرنے سے، دو ٹولز ہیں دونوں کو یوز کرنا سکھاؤں گا۔ آپ نے بتانا ہے کون سا ٹول بہتر ہے، میں نہیں اس پہ کوئی اپنی رائے دوں گا، لیکن میں یوز کرنا آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا۔ تو بڑا کچھ اس کورس میں نیا ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا، ہمارا فیس بک ایڈز کا جو 25واں بیچ ہے وہ کل یعنی 23 اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس میں ہم جہاں پہ برانڈ بلڈنگ تو سکھاتے تھے، دوسرے کو آپ سروسز سیل کر سکتے ہیں، ایک نئی چیز جو بڑی کامیاب ہمارے لیے بھی رہی ہے وہ ہے ڈیجیٹل پروڈکٹ سے ڈیجیٹل گڈ سیل کرنا، سافٹ ویئر سیل کرنا، جس میں نہ اپنی انوینٹری مینیج کرنی ہے، نہ اسٹاک بائی کرنا ہے۔ ایون ہم جس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، افیلیٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کی سیلز کرواتے ہیں، وہ ہمیں کمیشن دیتے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے باقی سب پروڈکٹس سے بہت اچھا ایکسپیرینس ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس نئے بیچ میں آپ کو یہ چیز بھی سکھاؤں، کچھ اپنی کیس اسٹڈیز بھی بتاؤں کہ ہم کون سی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، آپ کیسے سیل کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہوگا انشاءاللہ نئے بیچ میں، تو ملتے ہیں انشاءاللہ 23 رینکنگ کرنا، یہ سارا کچھ اس کورس میں ہے۔ اچھا، ابھی چند مین جو کویسچنز ہیں جو سب لوگوں کو پیش آتے ہیں جب وہ ایزی پیسہ پہ یا جائز کیش پہ اکاؤنٹ بنانے جاتے ہیں، تو ان کو ایشو کیا آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جائز کیش پر بھی اکاؤنٹ بن جاتا ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف ایزی پیسہ پہ بنتا ہے۔ اس میں آپ نے بیسیکلی جناب چند چیزیں آپ نے نوٹ کر لینی کہ جہاں پہ آپ کا بینک نیم آئے گا، اگر تو کوئی اور بینک اکاؤنٹ ہے، میزان ہے، MCB ہے، یا الفلا بینک ہے، کوئی بھی اور بینک الحبیب ہے، تو وہاں پہ اس کا نام لکھا جائے گا۔ لیکن اگر جائز کیش ہے تو موبلنک مائکرو فائنانس یہ آپ سلیکٹ کریں گے۔ اگر آپ کا ایزی پیسہ پہ اکاؤنٹ بنانے جا رہے ہیں تو پھر موبلنک کی بجائے ٹیلینور مائکرو فائنانس یہ آپ نے بینک کا نام سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد برانچ کوڈ آتا ہے، جو فزیکل بینک ہوتے ہیں، میزان، MCB یا کوئی بھی بینک، ان کا ایک برانچ کوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ایزی پیسہ جائز کیش کے کیس میں آپ کیا کریں گے، 0000 4 مرتبہ 0 آپ نے کوڈ برانچ کوڈ میں انٹر کر دینا ہے۔ جہاں برانچ کا نام آئے گا وہاں آپ نے سمپل جائز کیش لکھ دینا ہے۔ اگر آپ ایزی پیسہ پہ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو خالی ایزی پیسہ لکھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بات نوٹ کرنی کہ جہاں پہ اکاؤنٹ نمبر آئے گا، اگر تو بینک کے ساتھ بنا رہے ہیں تو بینک کا ایک پراپر اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے یا IBAN نمبر ہوتا ہے، آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر میں اپنا وہ موبائل نمبر لکھ دینا ہے جس پر آپ اکاؤنٹ بنانا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ موبائل نمبر وہی ہونا چاہیے جس پہ آلریڈی ایزی پیسہ یا جائز کیش کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس 2 سم ہیں اور ایک پہ ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ بنا ہے لیکن نمبر آپ فون نمبر دوسرا آپ یہاں پہ لگا رہے ہیں، تو وہ ایرر آ جائے گا، کوڈ آپ کو موصول نہیں ہوگا، OTP۔ اس کے علاوہ جناب چیک کی پکچر، یہ بڑا کامن کویسچن ہے کہ سر چیک کی پکچر مانگ رہے ہیں تو ہم نے تو اکاؤنٹ کھلوایا نہیں، نہ ہمارے پاس چیک بک آئی، تو چیک کی کون سی پکچر ہم اپلوڈ کریں۔ اس کیس میں اگر آپ ایزی پیسہ یا جائز کیش پہ اکاؤنٹ بنانے جا رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی جو موبائل ایپ ہے جائز کیش یا ایزی پیسہ اس کو لاگ ان کریں۔ لاگ ان کر کے تو جو موبائل ایپ میں پہلا پیج آتا ہے نا جہاں پہ آپ کا اوپر نام لکھا ہوتا ہے، نیچے بیلنس لکھا ہوتا ہے، اس کی آپ نے ایک اسکرین شاٹ لے کے وہ اپلوڈ کر دینا ہے چیک کی پکچر کی بجائے۔
बात समझ रहे हैं? यानी जहाँ पे चेक की पिक्चर आपने अपलोड करनी थी वहाँ पे इजी पैसा ऐप लॉग इन करके उसका स्क्रीनशॉट लेके तो आपने वो अपलोड कर देना है। और बस यही। अच्छा, उसके अलावा एक बात याद रखिएगा कि आपने जो CNIC पुट करना है ना, ये भी इंस्ट्रक्शन में याद रखिएगा। क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, यही हम चीज़ें फॉलो नहीं करते। आपने जब अपना CNIC कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, शनाख्ती कार्ड जिसको कहते हैं, वो जब लिखना है तो वो शनाख्ती कार्ड वही होना चाहिए जिस पे इजी पैसा अकाउंट बना, या ये कह लें कि सेम ID कार्ड नंबर और उसी ID कार्ड नंबर पे बना इजी पैसा या जायज़ कैश अकाउंट इस्तेमाल करना। ये नहीं हो सकता कि मैं अपना ID कार्ड पुट कर दूं और जायज़ कैश इजी पैसा अपने भाई का यूज़ कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चंद छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका दराज का अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा भी बग्स आ सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो कर दूंगा या उसका भी वे आउट आपको कोई बता दूंगा। मेरे अलावा आप दराज वालों से भी चैट पे बात कर सकते हैं, मुझे ये इशू आ रहा है स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, वो भी बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 100% उसमें सेटिस्फेक्शन रेट है कि जब भी दराज वालों से कोई मसला शेयर किया उन्होंने उसका सलूशन बताया, बड़ा अच्छा बताया। वो अलग बात है हमारे अंदर थोड़ी आलकस है या हम समझते कि यार वो अच्छा गाइड नहीं करेंगे, नहीं बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। तो अगर मेरी तरफ से रिप्लाई में देर से हो जाए तो आप दराज चैट पे बात कर सकते हैं सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। ये वो कॉमन चीज़ें थी जिनमें इश्यूज़ आ रहे थे लोगों को दराज सैलरी अकाउंट बनाने में। मैं फिर बताता चला जाऊँ कि मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि अगर तो दराज का अकाउंट पहले से ही है उस पर प्रोडक्ट लिस्ट करें। लिस्टिंग पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स हमें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। इवन अगर प्रोडक्ट्स करनी भी चाहिए तो उनमें अगर इतना मार्जिन हो तो करें, अदरवाइज वो अच्छी प्रोडक्ट अगर है लेकिन उसमें मार्जिन नहीं है तो भी उसको ड्रॉप कर दे। तो इन सब चीज़ों पे इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम बात करेंगे और टोटल A to Z कंप्लीट एक कोर्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, मैं कहना भूल जाता हूँ, लेकिन आगे रेफ़र भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। आपके जो कमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स और फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनती है, हम उस पर वीडियो बनाते हैं। मैं बड़ा वैसे इस मामले में थकड़ सा हूँ, वीडियो यूट्यूब पे एक माह में 2-3 आती हैं, लेकिन अगर आप इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी। और इस दराज कोर्स के बाद हम पकड़ेंगे फेसबुक एड्स को, इंस्टाग्राम एड्स को, गूगल एड्स को। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।